السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا، اور اگر نہ، فضل ہوتا، اللہ، اللہ کا، علیکا، آپ پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوکا، کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو، وما، اور نہیں، یضلون، وہ گمراہ کر سکتے، الا، مگر، انفسہم، اپنی جانوں کو، وما، اور نہیں، یضرونکا، وہ نقصان دے سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور نازل کی اللہ نے، علیکا، آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما، جو، لم، نہیں، تکن، تھے آپ، تعلم، جانتے، وکان، اور ہے، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکا، آپ پر، عظیما، بہت بڑا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ طائفتن سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے تھے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے، جو کہ فی الواقع چور تھا۔ اور یہ بنو ابیرق کا جو واقعہ ہے یہ کل ہم نے پڑھا ہے۔ پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل اور احسان کیا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ اسی بات کو ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اور اسی طرح وحی کی ہم نے اپنی طرف سے ایک قرآن کی، اور اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت فضل اور احسان ہے، اور اسی فضل اور احسان کے اندر کتاب اور حکمت بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے۔ اور ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے کسی دوسرے سے علم حاصل کرنے کی یا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر مزید فرمایا لا خیر، نہیں ہے کوئی خیر، فی کثیرن، بہت سی، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے، الا، مگر، من، جو، امر، حکم دے، بصدقۃ، صدقے کا،
او معروف یا بھلائی کا، او اصلاح یا اصلاح کا، بین الناس درمیان لوگوں کے، ومن اور جو، یفعل کرے، ذالک یہ، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضات اللہ رضامندی اللہ کی، فسوف تو ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اس کو، اجراً اجر، عظیما بہت بڑا۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اکثر سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ نجوہ یعنی کہ خفیہ مشورے، اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی سرگوشی ناپسندیدہ چیز ہے، مگر اگر کوئی شخص نیکی کی سرگوشی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات کی یا کسی قسم کی نیکی کی اگر وہ سرگوشی کرتا ہے اور دوسرے کو وہ آمادہ کرتا ہے اس نیکی کے لیے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے اگر وہ سرگوشی کرتا ہے تو ایسی سرگوشی پھر جائز ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ اسی لیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے۔ یہ جو اعمال ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ان تمام اعمال کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرنا بھی بہت پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ نیک بات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں، دوستوں اور باہمی ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اس کو نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات اور خیرات سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ اگر وہ ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے جھوٹ کی بھی اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ جھوٹ کو بھی شامل کر سکتا ہے اپنی بات کے اندر، اور وہ ان کی رضامندی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ ومن اور جو، یشاقق مخالفت کرے، الرسول رسول کی، من بعدی بعد اس کے، ما جو، تبینہ واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدی ہدایت، ویتبع اور وہ پیروی کرے، غیر علاوہ، سبیل راستے کی، المؤمنین مومنوں کے، نولہ ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولا جہاں وہ پھرتا ہے، ونصلہ اور ہم داخل کریں گے اس کو، جہنم جہنم میں، وساءت اور بہت ہی بری، مصیرا لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور مومنین سے مراد یہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار تھے اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے۔ اور ویسے بھی قرآن کے نزول کے وقت صحابہ اکرام کے علاوہ کوئی اور گروہ ایسا موجود نہیں تھا جن کو مومن کہا گیا ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام ہی مراد ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المؤمنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کے راستے اور منہج سے انحراف بھی کفر و ضلال ہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت لی ہے، یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔
اجماع امت کا مطلب ہے کہ کسی مسئلے میں امت کے تمام ہم عصر علماء اور فقہاء کا اتفاق یا کسی مسئلے پر صحابہ اکرام کا اتفاق۔ یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں، اور دونوں کا انکار یا ان میں سے کسی ایک کا انکار اکثر علماء کے نزدیک کفر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔